جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عظیم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں انہی سے یعنی ان کی جنس سے اور ان کی فصیح و بلیغ اور خالص زبان بولنے والا رسول مبعوث فرما تاکہ دونوں طرح کی نعمتیں مکمل طور پر حاصل ہو جائیں، یعنی دنیا کی نعمت بھی اور دین کی نعمت بھی، دنیا کی سعادت بھی اور آخرت کی سعادت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کتنا عظیم رسول جس پر اس نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا اور ایسا کامل دین عنایت فرمایا جیسا پہلے کسی قوم کو نہیں ملا تھا، اور آپ کی دعوت دنیا کی ہر قوم، ہر زبان، ہر علاقے، ہر ملک، بلکہ قیامت تک کے لیے ہر زمانے میں عام فرما دی۔ یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی شرف ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کریمانہ اخلاق کے حامل، امت کے لیے کامل شفقت اور رحمت کے جذبات رکھنے والے، معزز خاندان کے فرزند اور افضل ترین شہر کے رہنے والے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ آسمانوں پر بلند ترین مقام کے مستحق ٹھہرے اور بیت المعمور ان کا مقام قرار پایا جو ساتوں آسمان والوں کا مبارک کعبہ ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت قائم رہی۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ موجودہ تعمیر اسی کے مطابق ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں کعبہ شریف کو اسی طرح تعمیر کروایا جس طرح انہیں ان کی خالہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کر دیا تو خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان سے مشورہ کیا کہ کعبہ کا کیا کیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اپنی رائے سے کیا ہے، چنانچہ خلیفہ نے حکم دیا کہ کعبہ کو دوبارہ پرانے انداز پر بنا دیا جائے۔ انہوں نے شام کی طرف کی دیوار توڑ کر حتیم کو الگ کر دیا، پھر دیوار تعمیر کر کے پتھر کعبہ کے اندر پھینک دیے۔ اس وجہ سے اس کا مشرقی دروازہ زمین سے بلند ہو گیا اور انہوں نے مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا۔ اس طرح کعبہ کی وہ شکل بن گئی جو آج کل دیکھنے میں آتی ہے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث سنانے کی وجہ سے کعبہ کو اس انداز سے تعمیر کیا تھا، تب انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب خلیفہ منصور کے بیٹے خلیفہ مہدی کا دور حکومت تھا تو اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبہ کی عمارت اس طرح بنا دی جائے جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ بادشاہ اسے کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی نیا بادشاہ آئے گا وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ عمارت اسی طرح رہ گئی جس طرح آج کل موجود ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے، جیسے ارشاد ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ دیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ مزید فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں سے صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم قریشی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، درود و سلام ہو آپ کی ذات اقدس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم مدح ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا و آخرت میں سب سے عظیم شخصیت آپ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ قدرت ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے کر ان کو اپنی طرف مائل کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ جب آپ نے انہیں پکارا تو ہر پرندے کے اعضاء ایک دوسرے سے جا ملے اور ہر پرندے کے پر آپس میں مل کر اس سے جڑ گئے۔ اس طرح ہر پرندے کا بدن تمام اجزاء کے ساتھ ویسے ہی بن گیا جیسے وہ ذبح کرنے سے پہلے تھا۔